مساجد کے احترام کے معاملے اونچی آواز میں جو بندے دو بات کر رہے تھے ان کو بلایا، کہا مسجد کی حرمت کو تم نہیں جانتے اللہ کے گھر کی، یا اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کے باہر کے۔ آپ نے کہا اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق کے دور ہے۔ جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اسد الخابہ میں، اکثروا ذکر عمر فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ فَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ سبحان اللہ، کہ عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ جب بھی تم عمر کا ذکر کرو گے تو گویا عدل کا ذکر کرو گے، اور جب تم عدل کا ذکر کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے، کاش ہمارے تعلیمی ادارے خلافت راشدہ پڑھاتے جس کے اندر پوری زندگی کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں قیامت تک ہر پہلو سے رہنمائی دی گئی ہے، اور ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے رتھ کھینچنے والے کلیوں کی بجائے جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے۔ اچھا، ایک جو آپ نے رجسٹر بنانے اور پورے کا پورا جنرل اکاؤنٹنٹ کی جو بات کی ہے، اس میں جو حضرت عمر نے بیس رکھی، بنیاد رکھی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو رکھا تھا کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا، اس کا اتنا زیادہ خیال کیا جائے گا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ قرب جن کو حاصل تھا وہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا، جن کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا بھی مانگی تھی، ایک قحط میں لے گئے تھے، تو ان کو رکھا۔ میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا، ادھر حضرت عباس۔ پھر جب بدری صحابہ کی اولاد کے وظائف مقرر کیے، اپنے بیٹے کے 3000 ہیں لیکن حسنین کریمین کے 5,000 وظائف ہیں، وہ مقرر کیے۔ یہ احترام تھا، اور حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور حضرت علی کی ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادی شہر بانو کو کیوں دیا تھا؟ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ عمر سراج اہل الجنہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے ان سے سنا ہے۔ فرمایا مجھے لکھ کر دو۔ جب لکھ کر دیا تو وصیت فرمائی کہ اسے میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے۔ اب ایڈمنسٹریشن پہ آ جائے، یہ ہم نے چونکہ کافی پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 پروگرام اور بھی کریں گے سیدنا عمر کی عظمت پہ، اب واپس آ جائیے۔ مثلا یہ جو ہماری ہوتی ہیں یہ موٹر ویز، اس پہ سڑکوں پہ وہ جہاں ریسٹنگ ایریا بھی بنائے، اور دوسرا وہ جو خصوصی طور پر مدینہ منورہ کیا کہتے ہیں جی ان کو، جہاں لوگ سرائے بنائے، اس کو کچھ کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں، سروس ایریاز بنائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے وہاں پہ ستو رکھے، وہاں پہ انجیر رکھی، وہاں پہ کھجوریں رکھی، وہاں پہ کشمش رکھی، اور یہ ساری چیزیں رکھی، اور یہ فری آف کاسٹ تھی مسافروں کے لیے، کھانے کے لے جا نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں آپ جس کو، اور یار کمال ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان خصوصی طور پر چونکہ زیادہ سفر ہوتا تھا تو زیادہ سرائیں تھیں، زیادہ ہزاروں مساجد بنوائیں، مصر سے لے کر مدینہ منورہ، مصر سے لے کر بھی بلا شبہ ایسے۔ اچھا، پھر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اس وقت انسان کی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں کھلتی ہیں۔ تاریخ انسانیت میں 2 قحط ہیں، ایک قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اور دوسرا حضرت عمر کے زمانے میں آیا، اور آپ نے اس کو جس طرح نبھایا، یعنی 7,000 سے 10,000 لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں، 50,000 کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ وہ حضرت عمر بن العاص کو خط لکھا نا، اس سے آپ کا درد ٹپکتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اگر کیا چاہتے ہو تم درست رہو، میں اور میرے ساتھی مر جائیں۔ الغیاس الغیاس، مدد مدد مدد۔ ادھر سے حضرت عمر بن العاص نے جو خط لکھا، سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا امداد پہنچ رہی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ پہلا اونٹ میرے پاس ہوگا شام میں، آخری اونٹ ادھر ہوگا، اور پہلا اونٹ مدینہ طیبہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے لے لیے بریک ناظرین۔